اللہ تبارک و تعالی نے یہ میلاد کا ایسا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میلاد کا جشن اور میلاد کی خوشی اور میلاد کی عید ایک مومن کے لیے سب سے بڑی عید اور سب سے بڑا جشن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام میلاد کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگ جو جہالت کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد بنایا، صحابہ نے کیا میلاد کے تعلق سے کہا، تو سنیں، ہاں صحابہ نے اپنی زندگیوں میں میلاد بنایا ہے۔ صدیق اکبر نے میلاد بنایا، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی نے، ان 4 خلفائے راشدین نے اپنی زندگیوں میں حضور کا میلاد بنایا ہے۔ اب اس کا ذکر سنیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ النعمت الکبریٰ، یہ صفحہ نمبر 7 سے لے کر 12 تک، اب اس کتاب کو اٹھائیں، عربی میں کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن کر رہے گا، وہ جنت میں میرا ساتھی رہے گا جو 1 درہم حضور کے میلاد پر خرچ کرے۔ اب آگے حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من عظم علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد کا ادب کیا، میلاد کا ادب کیا، احترام کیا، تو اللہ اس کو اسلام زندہ کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین، کہ جو کوئی حضور کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے اللہ جنگ بدر میں حاضر ہونے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جنگ بدر کون سی جنگ؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، 313 صحابہ نے جو کفار مکہ سے لڑی تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا تمہارا 1 درہم جو حضور کے میلاد کی خوشی میں تم خرچ کرتے ہو اللہ جنگ بدر کے شہیدوں کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سعیا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنۃ بغیر حساب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ادب اور احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے، اسے کلمے کی موت نصیب ہوتی ہے اور وہ بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام 4 خلفائے راشدین، صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام ان 4 خلفائے راشدین کا ہے، یہ سب فرما رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ کوئی عید نہیں ہے۔ آج جہالت آ گئی ہے، جیسے میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے اب اچانک سے کوئی میلاد کو شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں ہیں! اگر کوئی کافر کہے تو بات سمجھ آتی ہے، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کافر کہے، یہودی عیسائی کہے تو بات سمجھ آتی ہے، نبی کی دشمنی میں کہہ رہا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر، نبی کی بتایا ہوا نماز پڑھ کر، نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھ کر، نبی کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے، نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے وہ شرک کہہ رہا ہے، بدعت کہہ رہا ہے۔ ارے اپنے گھر میں اگر اولاد کی پیدائش ہو جائے تو اولاد کی پیدائش کے وقت میں کیا کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن میں کہا ہے بتاؤ کہ بچہ پیدا ہوا عقیقہ کرنا قرآن میں کہا ہے، اور بچے کی پیدائش پر یہ مٹھائی بانٹنا قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، بخاری میں کہا ہے، مسلم میں کہا ہے، کیا کوئی پوچھتا ہے؟ ارے اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کوئی قرآن اور حدیث کی بات کہا ہے نہیں پوچھتا، نبی کی پیدائش کے وقت میں یہ قرآن حدیث کہاں سے یاد آ جاتی ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اپنے نبی کی پیدائش کو منانے کے لیے ہمیں دلیل کھوجنے کی ضرورت ہے، بچے کی پیدائش کے لیے کوئی دلیل قرآن و حدیث ضرورت نہیں۔ تو بچے کی محبت زیادہ ہے دلوں میں، نبی کی محبت اولاد کی محبت سے کم ہے۔ اللہ اکبر، بخاری مسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک تمہارے دل میں میری محبت، مصطفیٰ کی محبت اولاد سے بڑھ کر ہو، والد سے بڑھ کر ہو، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک حضور کی محبت نہ ہو تب تک تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ تمام احادیث، یہ تمام قرآن پاک کی 1-2 آیت